وہ میں بحال کر رہا ہوں آج سے، اور اس ڈیٹ سے جب سے میں نے اناؤنس کیا تھا وہ تمام پچھلے پیسے سب کو ملیں گے، اور اس میں آفیسرز چاہے وہ آئی جی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے سپاہی ہے، سب کو وہ پیسے ملیں گے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے شہداء ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اشرف مارت جو میرا اپنا عزیز تھا، وہ تو مجھے پتہ ہے نا پھر گھر پہ کیا گزرتی ہے، وہ بھی میں آج تک میرے دل اور دماغ میں ہے کہ جس فیملی کا شہید ہوتا ہے اس کے گھر کیا گزرتی ہے۔ تو میں نے، آپ یقین کریں، شہباز شریف نے شہداء کا کچھ نہیں کیا، تو ان کو فیملی کو جب میں نے اناؤنس کر کے دیے تو یقین کریں کہ میں خود حیران تھا کہ جتنے یہ ٹوپی ڈرامے کرتا ہے اور اب دوبارہ کر رہا ہے اس کا بیٹا بھی، تو ان کو کوئی احساس نہیں شہداء کا۔ تو شہداء سے جو میری ایک ذاتی طور پہ بھی اور اصولی طور پہ بھی، کہ جس طرح جانوں کا نذرانہ دے کے پاکستان کے اندر امن، آپ کا تحفظ وہ کرتے ہیں، میں نے شہداء کے جو الاؤنس ہیں ان کو صرف ڈبل نہیں کیا، ان کو 4 گنا ملے گا انشاءاللہ، اور جو پچھلے ان کے پیسے رہ گئے ہیں وہ بھی ان کو ملیں گے۔ اور یہاں میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ ان کی فیملی کے جو بچے ہیں وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فری پڑھائی جائیں، اور نوکری تک بعد میں ان کو لک آفٹر کیا جائے، پرائورٹی دی جائے۔ اور خاص طور پہ ان کے بچے اگر وہ پڑھنا چاہیں، 1 یا 2 بچے، تو وہ ایچسن کالج اور یا جو پرائیویٹ بیسٹ سکول ہیں، گرامر سکول ہیں جس میں بڑے بڑے نام ہیں سکولوں کے، وہ لازم میں کر رہا ہوں انشاءاللہ، قانون بنا کے۔ اب میں نے قانون بنا کے کرنا ہے، اور تاکہ بعد میں کوئی تبدیل نہ کرے، تو وہ فری ایجوکیشن ان کے لیے ہوگی، یونیفارم فری ہوگا، ہر چیز فری ہوگی۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریفک وارڈن کے لیے جو میں نے کیا تھا وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی بڑیاں زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ان کو اس نے اس کام پہ لگایا تھا کہ زبردستی چلان کرو اور بدتمیزی۔ میرا اصول تھا کہ آپ نے پہلے سلوٹ مارنا ہے، آپ نے عزت کرنی ہے، اور چپ کر کے چلان کرنا بھی ہے خاموشی سے۔ میرا ٹارگٹ چلان نہیں، ان سے پیسے اکٹھے کرنے۔ اور وردی کا یہ تھا، ایک وردی دی ہے، وہ دھو کے وہ وردی پچھانی نہیں جاتی۔ میں 7 وردیاں ان کو دے رہا ہوں، اور ان کا الاؤنس بھی انشاءاللہ تعالی میں ان کے فنکشن میں جا کے اناؤنس کروں گا، اس لیے وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے ان کا خیال نہیں ہے۔ اور پھر پولیس کے پاس جب تک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسے کام کرے گی؟ پٹرولنگ پوسٹیں ہیں، وہ بھی میں فوری طور پہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم 150 جو 500 بننی تھی، اور جو پٹرولنگ پوسٹوں کے جو ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے وہ ساری نئی دے رہے ہیں ہم۔ اور میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ اب فوری طور پہ فنڈز ہم نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ یہ سارا کام ہنگامی بنیادوں پہ انہوں نے کرنا ہے، اور ودن ڈیز۔ اور میں انشاءاللہ اپنا میرا جو مانیٹرنگ سیل ہے میں خود بھی دیکھوں گا، چیف سیکرٹری صاحب موجود ہیں، راج صاحب بیٹھے ہیں، ہم خود مانیٹر کریں گے کہ بھائی کہیں بوٹل نیک نہ ہو، یہ بیوروکریسی کی جو ادھر ادھر فائلیں ہیں اس کی نظر نہ ہو، اور فوری ہم ان کو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کی ایکسیس ہوگی، کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کو ہم ٹھیک کریں گے۔ اور ایف آئی آر کا جو نظام ہے یہ میں قانون بنا کے ایسا نظام کروں گا کہ جھوٹی ایف آئی آر والے کو سزا ہوگی، اور جو جینون ہے یہ ایف آئی آر میں ہر پٹرولنگ پوسٹ میں ایک کمرہ علیحدہ ایلوکیٹ کر رہا ہوں، وہاں وہ ایک کاپی ملے گی، اور ایک کنسرنڈ ایس ایچ او کو ہوگی، اور وہ اس کا جو میرا مانیٹرنگ سیل ہوگا ڈویژن وائز، جیسے میں نے پہلے کیا تھا جس کو شہباز شریف نے ختم کیا، ان کے پاس آئے گا۔ اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ جینون کام کتنے دنوں میں یہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور خواتین کے لیے کچھ زیادتی کے کیس ہوتے ہیں، اس میں فوری طور پہ ٹرائل اور ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہم کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری انشاءاللہ آپ ریفارمز دیکھیں گے، بہت سارے نئے کام دیکھیں گے، اور جو کہ جس کا فائدہ عام آدمی، غریب آدمی
اس کے بچے، اور میرا جو انیشیٹوز ہیں وہ سارا محور ہوگا عام آدمی، غریب آدمی اور ان کے بچے، چاہے تعلیم ہو چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو، اور اس میں بھی انشاءاللہ جو ان کے اپنے ہاسپٹلز ہیں پولیس کے، ان کو میں انشاءاللہ بہترین ہاسپٹل بناؤں گا. کیوں باہر جانا پڑے، کیوں کسی اور کے پاس جانا پڑے، وہاں یہ فری دوائی ہوگی ان کے پاس اور سارا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور بہترین ان کو تنخواہیں دیں گے ڈاکٹرز کو، سرجنز کو، اور وہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے ریفارمز ہم فوری طور پہ پولیس ریفارمز یہ نہیں کہ ٹوپی ڈرامہ 3 ریٹائرڈ آئی جی بلا لیے اور کسی اور کو بلا لیا، وہ اپنے مسئلے نہیں ان کے ختم ہوتے. یہ اب اس طرح کا کام ہونا ہے کہ یہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہیں اور جانے کے لیے انصاف کے لیے، اور وہ پنچایت والا نظام بھی ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں تاکہ جو مسئلے ہیں وہ نیچے کی سطح پہ جلدی ختم ہوں. اور اسی لیے پروسیکیوشن سروس جو میں نے بنائی تھی وہ بھی برباد پڑی ہوئی ہے، جو ان کا کام تھا وہ نہیں کر رہے. تو بعد میں اتنا مجھے دکھ ہوتا تھا کہ شہباز شریف نے وہ جو پٹرولنگ پوسٹوں کے میرے ٹرینڈ ویل ایجوکیٹڈ بی اے پاس جو لوگ تھے، ان کی ٹریننگ تھی، وہاں رہائش رکھی ہوئی تھی، ان کو وہ استعمال کرتا رہا عام پولیس میں، کبھی ادھر بھیج دیا پی سی، کبھی کدھر بھیج دیا جھگڑے میں. تو یہ مقصد نہیں ہے ہمارا، اور انشاءاللہ تعالی آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. تو میں آپ سے اب اجازت لیتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں لیٹ آنے کا. بہت شکریہ. اب آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں. ذیشان ہاں. کیسے دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی اس وقت ساری توجہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف پر پابندیاں لگائی جائیں. حمزہ شہباز کے متعلق ہے کہ وہ آج صبح لندن روانہ ہو گئے ہیں. پنجاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آنے والے دن تحریک انصاف اور کاف لیگ کی جو حکومت ہے اس پر کوئی مشکلات آئیں گی؟ مشکلات جن پر آ رہی ہیں نا وہ بہانے میں لندن چلا گیا. باقی جو بچے ہیں نا وہ گرنٹر کے طور پہ ادھر ہی رہیں گے، کیونکہ یہ پچھلی دفعہ یہ بعد میں روتا تھا کہ میں کلا گرنٹر رہ گیا. اب کافی گرنٹر رہ جائیں گے. صاحب آپ نے پولیس کے حوالے سے بڑی اچھی اصلاحات کا اعلان کیا، پہلے بھی بڑے کام کیے آپ نے، صحافیوں کے لیے بھی تعلیمی کا آپ نے پہلے اعلان کیا. اب بڑے صحافی منتظر ہیں کہ آپ چیف منسٹر بنے تو صحافیوں کے لیے فیس 2 کا اعلان کریں. تو اس حوالے سے بھی کوئی ایجنڈا ہے؟ اس حوالے سے میں کروں گا. یہ تو شہدا کا فنکشن ہے نا، شہید تک کو نہیں ہوا تھوڑے بڑے صحافی آج ملاقات ہے، آج میری ملاقات ہے تھوڑے نال. صحافیوں کے آج میری ملاقات ہے. شادی جو حکومت آتی ہے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہے، پولیس کو غیر سیاسی بنانے کے لیے کیا قدم اٹھائے گا؟ یار میری بات سنو نا، میری بات سنو. پولیس دی وردی تو نہیں لانی، میں پولیس دی اگو جا کے وردی بہتر کرنی ہے. اے وردی نہیں تو انہوں ڈاکیا بناتا ہے. پولیس دی وردی وہ ہوئے جڑا لوگوں چورا ڈاکو نو خوف آوے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں جی ہاں جی پولیس لائن میں ہاسپٹل کے لیے اگر آپ اناؤنس کر دیے کر دیا نا، آپ نہیں سن رہے تھے، ہو گیا. بات نہیں آئی. جی جی ایک سوال ہاں 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 کچے گی ہاں. میری بات سنیں نا، وہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پٹرولنگ پوسٹیں بنی تھی 25 کے قریب. جب پٹرولنگ پوسٹنگ جہاں بن جاتی ہے نا وہ پورا بنکر بنتے ہیں. ان ایریا میں ہم بنکر کی طرح ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مار پڑی ہے. اور شہباز شریف کا جو آئی جی تھا وہ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں نہیں اور نام تھا. بعد میں وہ بن گیا تھا ombudsman مین کس کا، یہ ہاں سخیرہ صاحب نے جو بیڑا گرک کی ہے پولیس کا، اور جو وردی بیچی ہے منشے کے ساتھ مل کے، وہ سارا کام مجھے پتہ ہے. انشاءاللہ کریں گے وردی. نہیں وہ فیصلہ ایسی وردی ہوگی کہ آپ کو بھی خوف آئے گا. آخری سوال تو سب یہ بتائیے کہ جو آپ سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے ان کے ٹائم پہ 5 کے قریب آئی جی بھی چینج ہوئے، 67 کے اوپر تک چینج ہوتے گئے. تو آپ کی حکومت میں یہ امید کرنی چاہیے کہ بریک لگے گی؟ میں جب بنا تھا نا، میں نے ایک آئی جی چینج نہیں کیا، ایک چیف سیکرٹری چینج نہیں کیا. اور ان کو یہ شہباز شریف نے لگایا تھا،
चीफ सेक्रेटरी साहब को शहबाज शरीफ ने लगाया था, मैंने इनको दिल पे लगा लिया है। कोई शेयर नहीं मिला, आपके जो 10 सरकार हैं वो पुलिस ने रहने दो यार। यार मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन, एक बात सुन लें। इमरान खान साहब ने मुझे चीफ मिनिस्ट्री दी है, काफ़ी है। और हमारे जो लोग हैं ना, कह रहा था, कोई मीडिया में चल रहा था जी कि शायद वो कोई 20-20 करोड़ ऑफर हो रहा है। हमारे अब पीटीआई में बिकाऊ माल ख़त्म हो गया है, जो होना था हो गया। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, आपसे रोज़ बात होती है ना, मैं जिस जगह आया हूँ ना, मुझे उधर जाना है। मेहरबानी। हो गया, जवाब वो करेंगे, देता जवाब।